عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کی نصاب میں شامل جو رباعیات ہیں، رباعی نمبر دوم اور رباعی نمبر سوم، ان کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ آج نصاب میں شامل اور ایک رباعی گو شاعر جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے، ان کی رباعی گوئی پر روشنی ڈالیں گے اور ان کی 3 جو رباعیاں نصاب میں شامل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ان کا مختصراً تعارف دیکھتے ہیں۔ امجد حیدرآبادی سن 1886 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور ان کا نام سید امجد حسین رکھا گیا۔ وہ ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، پھر اس کے بعد جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کا امتحان دینے کے لیے کہا گیا اور اس میں انہیں کامیابی بھی نصیب ہوئی۔ ابتدا میں درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے، پھر اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر میں ملازم بھی ہوئے، ترقی کر کے ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل کے عہدے پر پہنچ کر خدمت سے سبکدوش بھی ہوئے۔ لیکن جس وقت وہ وظیفہ یاب ہوئے اس وقت ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل کے عہدے پر فائز رہے تھے۔ سن 1908 میں موسیٰ ندی کی طغیانی میں ان کی والدہ، بیوی اور 4 سالہ بیٹی بھی ان کی آنکھوں کے سامنے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ تو ان کے آنکھوں کے سامنے سن 1908 میں جو حیدرآباد میں سیلاب آیا تھا، طغیانی آئی تھی، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ان کی والدہ، بیوی اور 4 سالہ بیٹی اس طغیانی میں بہہ گئے، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ خود زندہ بچ گئے۔ اس حادثے نے ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ تو یہ جو حادثہ پیش آیا سن 1908 میں طغیانی آنے کا، اس حادثے کے بعد ان کی زندگی میں بہت زیادہ غم کی جھلکیاں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ امجد نے کچھ غزلیں اور نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کا اصل میدان رباعی تھا۔ امجد حیدرآبادی نے کچھ غزلیں بھی کہی ہیں، کچھ نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کا اصل جو میدان تھا وہ رباعی گوئی تھا۔ رباعیوں میں عارفانہ اور صوفیانہ رنگ غالب ہے۔ ان کی جو رباعیاں ہیں اس میں عارفانہ اور صوفیانہ رنگ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو اردو زبان و ادب کی تاریخ میں ایک بلند پایہ یا بلند مقام رباعی گو شاعر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ وہ خود ایک صوفی شاعر تھے۔ ہمیشہ پند و نصیحت، اخلاق اور تصوف، روحانیت وغیرہ ایسے موضوعات کو انہوں نے اپنی رباعیوں میں پیش کیا ہے۔ رباعیت امجد حصہ اول، رباعیت امجد حصہ دوم، رباعیت امجد حصہ سوم۔ امجد کی رباعیوں کے 3 مجموعے ہیں۔ تو ان کے رباعیوں کے 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم۔ اور ان تینوں رباعیوں کے مجموعوں میں جو چیز ہمیں دیکھنے ملتی ہے وہ ہے پند و نصیحت، اخلاق اور تصوف اور روحانیت۔ انہی موضوعات کے ارد گرد ان کی مثنویاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو چلیے ان کی پہلی رباعی کی طرف چلتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ واقعتاً ان کی رباعیوں میں پند و نصیحت ہے، اخلاق ہے، تصوف ہے یا روحانیت ہے۔ پہلی رباعی دیکھیں گے۔ پہلی رباعی میں دیکھیے اشعار کس طرح سے ہیں
کس متن کی تفسیر ہوں معلوم نہیں، کس ہاتھ کی تحریر ہوں معلوم نہیں، میں ہوں کہ میرے پردے میں ہے اور کوئی، صورت ہوں کہ تصویر ہوں معلوم نہیں۔ بہت ہی خوبصورت ربائی ہے۔ اس ربائی میں امجد حیدرآبادی نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس متن کی تفسیر ہوں معلوم نہیں، کس ہاتھ کی تحریر ہوں معلوم نہیں، میں ہوں کہ میرے پردے میں ہے اور کوئی، صورت ہوں کہ تصویر ہوں معلوم نہیں۔ تو اس پوری مکمل ربائی میں غم کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں، اور وہ اپنے جذبات کو یا اپنی کیفیات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کس متن کی تفسیر ہوں معلوم نہیں۔ متن یعنی کہ کوئی عبارت، کوئی تحریر، کوئی مضمون، کس کی تفسیر، کس متن کی تفسیر ہوں۔ میری زندگی کیسی ہے، میری زندگی میں جو حادثات آئے، جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو صعوبتیں آئیں، ان کی وجہ سے میری زندگی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ میں کس متن کی تفسیر ہوں مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی متن ہوتا ہے تو اس کی تفسیر کی جاتی ہے، اس کے جو معنی ہیں، اس کا جو مفہوم ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے مفصل انداز میں، جسے ہم تفسیر کہتے ہیں۔ تو کون سی ایسی تفسیر ہے، یہ کس متن کی تفسیر ہوں میں مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے، کس ہاتھ کی تحریر ہوں معلوم نہیں، یعنی کہ کس نے یہ متن لکھا ہے اور کس نے یہ تفسیر لکھی ہے، مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے، مجھے بھی اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو بدنصیب سمجھتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں ہمیشہ صعوبتیں، تکالیفیں، پریشانیاں یا مصیبتیں یا مسائل سے وہ ہمیشہ گھرے ہوئے رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اور نا امیدی میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور وہی باتیں ہم کو ان کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کس متن کی تفسیر ہوں مجھے معلوم نہیں ہے، کس ہاتھ کی تحریر ہوں بھی یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے، میں ہوں کہ میرے پردے میں ہے اور کوئی، صورت ہوں کہ تصویر ہوں معلوم نہیں۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں کہ میرے پردے میں ہے اور کوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ہوں یا میرے پردے میں کوئی اور بھی ہے، مجھے بھی اس بات کا علم نہیں ہے، صورت ہوں کہ تصویر ہوں معلوم نہیں۔ صورت یعنی کہ جو جیتی جاگتی ایک شکل ہوتی ہے اسے ہم صورت کہیں گے، اور تصویر جو بے جان ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے زندگی میں میرے ساتھ جو حالات، جو واقعات، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو صعوبتیں آئیں، اس کے نتیجے میں ایسی حالات یا ایسے کیفیات پیدا ہو گئے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں خود ہوں یا میرے پردے میں کوئی اور ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، یا پھر کوئی صورت ہے یا کوئی تصویر ہے، مجھے بھی اس بات کا علم نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس پوری ربائی میں امجد حیدرآبادی نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بہت زیادہ نا امید ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس ڈھنگ سے پیش کر رہے ہیں کہ ہم کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غمگین ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے متن کی تفسیر، کس متن کی تفسیر ہوں معلوم نہیں کہہ رہے ہیں، کس ہاتھ کی تحریر ہوں یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے کہہ رہے ہیں، کہ میں ہوں کہ میرا پردہ ہے یہ بھی وہ مجھے پتہ نہیں ہے، اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ صورت ہوں کہ تصویر ہوں مجھے معلوم نہیں ہے، یعنی کہ میں زندہ بھی ہوں کہ ایک تصویر بھی بن گیا ہوں، مجھے بھی اس بات کا علم نہیں ہے، اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ امجد حیدرآبادی نے اس ربائی میں اپنے جو نظریہ ہے اس نظریے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو بدنصیبی ان کا پیچھا کر رہی ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنے بیٹی کو کھویا، اپنی بیوی کو کھویا، اپنی والدہ کو کھویا، تو اس کا غم جو ہے اس وجہ سے اس قسم کی باتیں ان کے زبان پر آ رہی ہیں، اور اسی کو انہوں نے یہاں پہ قلم بند کیا ہے۔
تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور امجد کی دوسری جو ربائی ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ربائی کچھ اس طرح سے ہے: ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. بہت ہی خوبصورت. اور آج کی جو دور ہے یا جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس میں جو مختلف قسم کے حالات ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور لوگ کس طرح سے اپنے اصل راستے سے بھٹک رہے ہیں اور غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، اس پر امجد حیدرآبادی نے اپنا ایک نظریہ، اپنا ایک خیال پیش کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو. مسبب سبب یعنی کہ وہ ذات جس نے ساری کائنات بنائی، جو ہر چیز کا کرنے والا ہے. دنیا میں چھوٹی بڑی جو کچھ بھی حرکت ہوتی ہے، جو کچھ بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں، جس کے بغیر اجازت کے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. ہماری زندگیاں جس کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری زندگیاں ہیں یا ہماری تمام کے تمام عمریں جو ہیں وہ سب اللہ کی ہی دی ہوئی ہیں. اس رب سے مانگو جو مسبب الاسباب ہے، یعنی کہ ہر سبب کا جاننے والا ہے اور ہم کو ہر سبب میں مدد کرنے والا ہے. مسبب الاسباب یعنی کہ ہر سبب کا جاننے والا، ہر سبب کو ذریعہ بنانے والا، ہر چیز کا ذریعہ بنانے والا. تو یہاں پہ امجد حیدرآبادی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، جو ہر چیز پر قادر ہے. ساتوں آسمان و ساتوں زمین پر جس کی حکومت ہے اس سے مانگو. اور مانگتے وقت منت کرو، اس سے سماجت کرو، خوشامد کرو، ادب سے مانگو، کیونکہ اس کا رتبہ، اس کا درجہ، اس کی عظمت بہت بڑی ہے. اس لیے اس کے سامنے جب ہم مانگیں گے تو وہ تو ہمیں ضرور عطا کرے گا، لیکن مانگنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ہم منت سے مانگنے چاہیے، خوشامد سے مانگنے چاہیے، یا پھر ادب سے مانگنا چاہیے. اگر ہم اس سے کچھ مانگ رہے ہیں لیکن مانگنے کا طریقہ غلط ہے، اس سے منت سماجت نہیں کر رہے ہیں، اس کی خوشامد نہیں کر رہے ہیں، اس سے ادب سے پیش نہیں آ رہے ہیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے. ایسا ایک خیال، ایسا ایک نظریہ یہاں پہ امجد حیدرآبادی نے پیش کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس سے اگر ہم مانگیں گے تو وہ ہماری ہر مراد پوری کرے گا، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے. وہ ہر سبب کو جاننے والا ہے، ہر کام کو جاننے والا ہے، اور اسی سے ہمیں مانگنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا والوں سے مانگنے لگ جاتے ہیں. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. تو دوسرے مصرعے میں امجد حیدرآبادی نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تم غیر کے آگے کیوں ہاتھ پھیلا رہے ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی پیسے والا ہے، کوئی بڑے عہدے والا ہے، تو اس کے ساتھ عزت سے، اس کے ساتھ بڑی منت سے، اس کے ساتھ بڑی خوشامد سے پیش آتے ہیں اور اسی سے مدد مانگنے لگ جاتے ہیں. تو امجد حیدرآبادی کہہ رہے ہیں کہ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے، تم یہ زمین والے بندوں کے آگے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو. غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا، کیوں تم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، کیوں تم جو تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ایسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو اور اپنی مراد مانگتے ہو یا اپنے کام کے لیے مدد مانگتے ہو. بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. اگر تم خدا کے صحیح بندے ہو، مومن ہو، سچے ہو اور اس رب کے جاننے والے ہو، اس رب کو چاہنے والے ہو،
تو اس رب سے مانگو، وہ تمہیں بالکل ناراض نہیں کرے گا، وہ تمہیں نا امید نہیں کرے گا. تم اس سے مانگو، وہ تم کو امید سے بڑھ کر دے گا. لیکن آج دنیا کا ایک دستور بن چکا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، جو بڑے عہدوں پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، جو رہنما ہیں، جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان سے ہم سب لوگ متاثر ہوتے ہیں اور متاثر ہو کر ان کی خوشامدی کرنے لگ جاتے ہیں، ان سے منت سماجت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں، ان سے ادب سے مانگنے لگ جاتے ہیں. جبکہ جو اللہ کا بندہ ہوگا، جو اللہ کو چاہنے والا ہوگا، یا اس کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہوگا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا، جو اپنے قرآن میں جو بتائے ہوئے طریقے ہیں یا زندگی گزارنے کا جو طرز بتایا گیا ہے اس پر جو عمل کرنے والا ہوگا، وہ سچا جو بندہ ہوگا، وہ سب کے سب ایسے بندے جو ہیں وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، انہیں کوئی پریشانی پیش آتی ہے، تو وہ فوراً اللہ سے رجوع ہوتے ہیں اور اللہ سے رجوع ہو کر اسی سے مدد مانگتے ہیں. اور ان کی جو تکلیف ہے، ان کی جو ضرورت ہے، وہ اللہ پوری کر دیتا ہے. لیکن زمانے میں آج ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا والوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کی رسی کو تھامنے کے بجائے ان دنیا کی الجھنوں میں یا دنیا کی جو آرائشیں ہیں، آسائشیں ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو مصنوعی چیزیں ہیں، یہ جو بناوٹی چیزیں ہیں، جو فانی ہونے والی ہیں، اسی کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. تو امجد حیدرآبادی نے اس میں زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے، یا ایک ایسی بات پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس ربائی میں جس سے ایک پیغام یہ نکلتا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے یا اللہ کے بندے ہونے کے ناطے ہر پریشانی، ہر مصیبت میں اپنے آپ کو اللہ سے رجوع رکھنا چاہیے، اور ہماری ہر چھوٹی موٹی ضرورت کو بھی اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور ہم کو اللہ سے ہی مدد ملے گی. اگر ہم ان غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگ جائیں گے تو ہم اللہ کے چاہنے والے بندے نہیں رہیں گے، یا ہم اس اللہ کی بندگی کرنے والے بندے نہیں رہیں گے، بلکہ ہم ایسے بندے بنیں گے جن سے اللہ ناراض ہوگا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی جو پوری زندگی ہے ان میں جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو چھوٹی موٹی یا بڑی ضرورتیں ہیں، ان سب کی جو کچھ بھی ہم کو مانگ کرنی ہے وہ صرف اور صرف خدا سے کرنی ہے. یہ دنیا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے. اس خیال کے ساتھ انہوں نے اپنی ربائی کا اختتام کیا ہے. نصاب میں شامل تیسری اور آخری جو ربائی ہے امجد حیدرآبادی کی، وہ اس طرح سے ہے: ایک ایک کی تاک میں لگا رہتا ہے، خون ایک کا ایک کے ہاتھ سے بہتا ہے. انسان کی قبض سے باطنی کے آگے شیطان بھی لاحول والا پڑتا ہے. دیکھیے، اس میں بھی امجد حیدرآبادی نے آج کے زمانے میں جس قسم کے حالات چل رہے ہیں اس پر اپنے خیالات قلم بند کیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک کی تاک میں لگا رہتا ہے، خون ایک کا ایک کے ہاتھ سے بہتا ہے. آج دنیا میں اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی تاک میں لگا ہوا رہتا ہے کہ کس طرح سے مجھے موقع ملے، میں کسی اور کی قتل کر دوں، کسی اور کی دولت ہڑپ لوں، کسی اور کی زمین پر قبضہ کر لوں. اس قسم کے حالات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک ایک کی تاک میں لگا رہتا ہے. تو انسان کی یہ فطرت ہے، اب بن چکی ہے آج کے زمانے میں کہ اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر کوئی آج
ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچنے لگ گیا ہے، اتنا خود غرض ہو گیا ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا خون یا دوسروں کا قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے. ایک ایک کی تاک میں لگا رہتا ہے، خون ایک کا ایک کے ہاتھ سے بہتا ہے. تو امجد حیدرآبادی کہہ رہے ہیں کہ خون ایک کا ایک کے ہاتھ سے بہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم آج دولت کی خاطر، زمین کی خاطر، زن کی خاطر کسی نہ کسی بہانے سے ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ خون سے رنگے جا رہے ہیں. اور دوسرے مصرے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے خبث باطنی کے آگے شیطان بھی لاحول والا پڑتا ہے. برائی، خبث عربی لفظ ہے. جو برائیاں انسان میں ہیں باطنی، یعنی کہ ظاہر نہیں ہوتے، اندرونی طور پر بہت ساری برائیاں انسان کے اندر وجود میں آ گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ حسد، جلن، کینہ، کپٹ، دوسروں کے لیے بغض، بہتان لگانا، اس قسم کے جو باطنی برائیاں انسان میں پیدا ہو گئی ہیں اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے یا مذہب سے دوری کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ انسانوں میں بہت زیادہ باطنی برائیاں جو ہیں وہ آ گئی ہیں. انسان کے خبث باطنی کے آگے شیطان بھی لاحول والا پڑتا ہے. امجد حیدرآبادی کہہ رہے ہیں کہ ہم لاحول والا کب پڑھتے ہیں؟ کوئی برا کام دیکھتے ہیں یا بری چیز دیکھتے ہیں تو ہم فوراً ہمارے زبان پر لاحول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آ جاتا ہے. اور یہ آیت ہم کب پڑھتے ہیں؟ شیطان کو بھگانے کے لیے، یعنی یہ کوئی شیطانی کام یا کوئی برائی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم لاحول والا پڑھتے ہیں. تو یہاں امجد حیدرآبادی کہہ رہے ہیں کہ شیطان بھی لاحول والا پڑتا ہے. اب انسان میں اتنے برائیاں آ گئی ہیں، اندرونی برائیاں خاص طور پہ. ظاہر تو بہت اچھا رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ چہرے پر داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، کرتا پاجامہ بھی پہنے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کے دل ہیں، ان کی جو نیت ہے وہ صاف نہیں ہے، ان کے اندر بہت ساری برائیاں بھری پڑی ہیں. تو امجد حیدرآبادی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ شیطان بھی لاحول والا پڑتا ہے. شیطان کو یا شیطانی عمل کو دیکھ کر ہم لاحول والا انسان پڑھتے ہیں. تو جب شیطان جس کو ہم سب سے زیادہ برا سمجھتے ہیں یا جس کے اندر سب سے زیادہ برائیاں سمجھتی ہیں، آج کے زمانے کے انسان کے اندر کی جو برائیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ شیطان خود ایسے انسانوں کو دیکھ کر لاحول والا پڑ رہا ہے. یعنی کہ امجد حیدرآبادی کا کہنا یہی ہے کہ انسان کے اندر انتہا سے زیادہ برائیاں جنم لے چکی ہیں، اور شیطان سے بڑھ کر انسان میں برائیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جس کے وجہ سے شیطان لاحول والا پڑ رہا ہے. اس پوری رباعی سے انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، امجد حیدرآبادی نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ آج کے زمانے کا جو انسان ہے اب وہ ایک دوسرے کا خون بہانے میں بالکل نہیں ہچکچاتا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے کے جو انسان ہوتے تھے بہت زیادہ ڈرتے تھے ایسی چیزیں کرنے سے. یہ ایک مثال دی ہے انہوں نے، اور اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، لیکن انسان کے اندر اتنے زیادہ برائیاں پیدا ہو گئی ہیں یا اس قدر اخلاقی گراوٹ آ گئی ہے یا اس قدر دین سے دوری ہو گئی ہے کہ اب شیطان بھی انہیں دیکھ کر لاحول والا پڑھنے پر مجبور ہو گیا ہے.
یعنی کہ شیطان میں جتنی برائیاں ہیں اس سے کہیں زیادہ برائیاں آج کے دور کے انسان میں امجد حیدرآبادی کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان بھی لاحول والا پڑھنے لگ گیا ہے انسان کے اعمال کو دیکھ کر یا اس کی جو برائیاں ہیں ان کو دیکھ کر. اسی پیغام کے ساتھ امجد حیدرآبادی نے اس رباعی کا اختتام کیا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم کو اپنے اندر سدھار پیدا کرنا ہوگا، ہم کو اپنے اندر ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی، یا ان برائیوں سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں اس کے لیے لازم اقدامات اٹھانے چاہیے. ہم کو اخلاقی تعلیمات حاصل کرنی ہوگی، اپنے اندر سدھار پیدا کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم صحیح انسان یا سچے انسان کہلائیں گے. شکریہ.